موجودہ سیلابی صورتحال نے بہت سی ریالٹیز کے اوپر سے پھر سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک تو جو ناقص تعمیرات ہیں اور جو انکروچمنٹس ہیں اس کے والے سے کیا بڑے اقدامات حکومتوں کو آنے والے دنوں میں کرنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو بات ہو رہی ہے پھر سے بڑے ڈیمز بنانے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بات کی ہے۔ کیا حکومت اتفاق کی رائے پیدا کر پائے گی، پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت کو منا پائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ظاہر ہے جس طرح کے چیلنجز ہیں سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے، وہ حکومت کیسے رائے کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سر یہ بتائے گا کہ بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے پنجاب کے اندر سیلاب کے حوالے سے، آپ نے بھی اس پہ نشاندہی کی ہے کہ بہت زیادہ ایک تو قدرتی آفت ہے، اور قدرتی آفت کو مزید جو بڑھا دیا اس میں ہمارے اپنے انسانی جو فعل جو ہے وہ شامل ہیں۔ کہیں ہم نے دریاؤں کی جو قدرتی جو ان کی گزرگاہیں تھیں وہاں ہم نے انکروچمنٹ کر لی، اور کہیں جو ہے وہ ناقص تعمیرات۔ کیا کہیں گے یہ جو اس وقت صورتحال پنجاب کے اندر چل رہی ہے، اس کا ذمہ دار ظاہر ہے قدرت کے جو ایک آفت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک طرف بھارت نے وہاں سے پانی چھوڑ دیا، آبی جارحیت کی، لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس کے؟ یہ جو کیٹاسٹرافی یا یہ جو اس وقت اس آفت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جو ہے کے پی میں یہ قیامت جو ہے برپا ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب وہ پانی جو ہے کے پی سے بھی آیا، دریاؤں کا پانی آیا، اس میں جو کشمیر سے آتا ہے دریا آتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو پنجاب میں جو ہے یہ پانی اس وقت گزر رہا ہے، کچھ گزر گیا ہے، کچھ گزر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سندھ میں بلوچستان میں پانی چلا جائے گا، تو یہ ایک صوبے کی یا ایک خطے کی جی ہاں، پرابلم نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کی پرابلم ہے، ہماری ساری قوم کی پرابلم ہے۔ یہ اس کو یہ کیٹاسٹرافی جو ہے اس وقت جو ہے عوام جو ہے فیس کر رہے ہیں، کوئی زیادہ شدت سے فیس کر رہے ہیں، کوئی کم شدت سے فیس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اس کو کسی ایک صوبے سے محدود نہیں جی ہاں، کروں گا۔ یہ اس میں تمام صوبے جو ہیں ان کا ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہ آپ گاؤں کے اوپر جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کریں، پھر فور ختم کریں ان کو، اور آئندہ جو ہے تعمیرات نہ ہونے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل جو ہے سیلاب آیا تھا تو سوات میں بہت سے ہوٹل گرائے گئے تھے، جی ہاں، ہوٹل دوبارہ بن گئے۔ یہ جو ایک کرپشن کا کلچر جو کئی سال سے کئی دہائیوں سے ہمارے جو ایک شرائط کر گیا ہوا ہے ہماری سائیکی میں، ہمارے وجود میں، اس کو جو ہے اس کینسر کو نکال کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو آج ٹھیک کریں گے کل پھر غلط ہو جائے گا، کل پرسوں ٹھیک کریں گے تو ترسوں غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو اس کے کازز ہیں، جو لوگ سوائے حرام کھانے کے جو ہے آپ اس میں اپنے سیالکوٹ شہر کی آپ کو بات بتاؤں گا، کئی سالوں سے جو ہے ایک قسم کا منصوبہ شروع ہوا ہے، اس کی پائپیں بیٹھ گئی ہوئی ہیں، کچھ 250-300 ملین ڈالر کا ورلڈ بینک کا لون ہے، جی ہاں، اور ان کی کوئی جو ہے بڑے مشہور ٹھیکیدار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ان کا ایک سیاسی بھی مقام ہے ان لوگوں کا، ان ٹھیکیداروں کا بہت بڑا نام ہے ان کا سیاست کے اندر۔ تو یہ جو مکس ہو جاتا ہے نا، جب اس قسم کے وارداتیے جو ہے وہ سیاست میں بھی آ جاتے جی ہیں، ہاں، تو پھر جو ہے وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے نا۔ صحیح۔ وہ پنجابی میں صاحب، کہتے ہیں ایک سانپ اور دوسرا اڑنا، کہ ایک سانپ ہو یا ساتھ وہ اڑ بھی سکتا ہو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے پھر سے آج اس اہمیت پر زور دیا ہے کہ ڈیمز بننے چاہیے۔ ڈیمز کے بارے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی یہ ہنگامی صورتحال جو ہے یہ ذرا تھوڑی سی ڈھلتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے۔ تو کیا منا لیں گے اب کی بار سندھ کو؟ میرے سندھ میں ڈیموں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کبھی کیا، وہ جو وہاں بھی بنا سکتے ہیں ڈیم، سندھ کے اندر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جو ایک نہر کا مسئلہ تھا جو اختلافی بات تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ کسی کے جو میرے علم کے مطابق کسی کے جو ہے وہ اس کو زیادہ سیاسی رنگ دیا گیا۔ اس میں کوئی سندھ کا پانی یا کسی اور صوبے کا پانی جو ہے استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ پانی جو ہے یہ کوئی اسٹور کر لینا، جو لوگ جو ہے سڑک بلاک کر کے بیٹھے ہوئے تھے لے جائیں اپنے گھر، جو ہے یہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہاں میں اسٹور کر لیں، کہیں کسی حمام میں ڈال لیں، کسی ٹب میں ڈال لیں وہاں پہ۔ یہ پانی جو ہے یہ پانی اس کو
ہمیں ایک بلیسنگ کی جو ہے وہ شکل دینی چاہیے اسٹور کر کے. اس کے لیے بڑے ڈیم جو ہو سکتے ہیں 8-8 10 سال لگے وہ بھی بننے چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے لیے بے شمار کئی ارب جو ہے نا وہ 10-15-20 ارب رہ چاہیے. لیکن اگر آپ جو ہے برانی علاقوں میں دوسرے علاقوں میں بھی جو ہے اگر درجنوں کے حساب سے چھوٹے ڈیم بنا لیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ جلدی بن جائیں گے, تو پھر وہ کیپٹل انٹینسو نہیں ہوں گے, ان میں اتنا پیسہ نہیں لگے گا. اس میں چھوٹے ڈیموں کے اوپر اور تو ایک ڈیم جو ہے 2,000 3,000 5,000 10,000 ایکڑ جو ہے زمین سیراب کر لے گا, پانی اسٹور ہو جائے گا. پانی جو ہے وہ جب اتنے میسو ایریے کے اوپر اسٹور ہوگا 100-200 150 آپ ڈیم بناتے ہیں تو اس میں ایک آب و ہوا میں بھی تبدیلی اس سے آئے گی اور وہ جلدی بن جائیں گے. صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ کی حکومت پہ بہت زیادہ جو ہے کام کا دباؤ ہے کہ معیشت آپ نے ٹھیک کرنی ہے, توقعات آپ سے بڑی ہیں, ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سیلاب کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں اب مزید جو ہے وہ شاید ورک لوڈ بڑھے گا گورنمنٹ کے اوپر. تو یہ بتائیں کہ اس تمام چیزوں میں کامیابی کے لیے تو ملک میں استحکام کا ہونا بڑا ضروری ہے, سیاسی استحکام کا. تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹیوں سے بھی وہ نکل گئے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز سے PSC سے نکل گئے ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں جو ہے یہ اسمبلی سے بھی نکل جائیں تو ایک اور بحران ملک میں پیدا ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک جانے جا رہے ہیں؟ میرے نہیں خیال کو بحران پیدا ہوگا. آلریڈی وہ ملک کے کسی کام میں جو ہے حصہ نہیں لے رہے. آپ دیکھیں کہ لیجسلیشن میں وہ حصہ نہیں لیتے. کسی مسئلے پہ آپ کے یہاں پہ جنگ ہوئی ہے, آپ ماشاءاللہ اچھے نامور صحافی ہیں, ٹی وی اینکر ہیں, مجھے ایک بیان بتا دیں جو عمران خان ہے یا اس کے کسی چیلے چانٹے نے دیا ہو. ہندوستان کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی افواج کے حق میں, پاکستان کی سالمیت کے حق میں, پاکستان کی یکجہت کے حق میں یا پاکستان کی حفاظت کے حق میں کسی نے دیا ہے؟ مجھے ایک بیان بتا دیں. تو جب وہ خود جو ہے اپنے آپ کو ڈائیورس کر چکے ہیں, ایکسکلوڈ کر چکے ہیں سارے پروسیس سے, تو استعفے دیں یا نہ دیں ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس تو اس سے کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا, سیاسی بحران؟ اگر اسمبلی خالی ہوتی ہے مزید لوگ خالی ہوتے ہیں, KP کے اندر بھی ان کی حکومت ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں نا یہ نوسر بازی دیکھیں کہ جہاں پہ اپوزیشن ہے وہاں پہ جو ہے جہاں پہ کوئی مال شال نہیں بنایا جا سکتا وہاں پہ استعفے دے دو. جہاں پہ مال بن رہا ہے, جہاں پہ جو ہے نوٹ جو ہے جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ استعفے نہ دو. آپ دیکھیں نا یہ کہ یہ ایک کیا جس طرح کہتے ہیں وہ کھلا تضاد نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں وہاں سے کیوں نہیں استعفے دیتے؟ اگر اس سسٹم میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاٹ سسٹم ہے تو آپ بھی کمنٹ کریں نا, وہ وہاں سے کیوں نہیں استعفے دیتے؟ مال بن رہا ہے, اس سے وکیلوں کی فیسیں بھی ادا ہو رہی ہیں, ویسے بھی نوٹ جو ہے نکرے لگ رہے ہیں. تو یہ سارا مال جو ہے یہ اول اور آخر جو ہے نا ان کی جو لائف لائن ہے نا وہ مال ہے, مطلب ہے, اور خصوصاً 2 نمبر دولت جو ہے وہ ان کی لائف لائن ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے اس وقت کوئی بڑی تھریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی سیاسی فرنٹ سے, پرٹیکولرلی اپوزیشن کے فرنٹ سے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے یہ تو ایک بڑا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے, حکومت بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے. بلکہ کچھ حلقوں میں تو اب کوئی کنٹینیوٹی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں 2034 تک کی. یہ کیا پلان ہو رہا ہے سر؟ نہیں, مجھے اس قسم کے پلان کا پتہ نہیں ہے, تو میرا کمنٹ کرنا جو ہے, میں کوئی جوکسی نہیں ہوں, نہ میں کوئی سوٹ شیئر ہوں, نہ میں کوئی مستقبل کو جو ہے پریڈکٹ کرتا ہوں. مجھ سے آج کی بات پوچھ لیں میں اس کا جواب دے دوں گا, مجھے کل کی بات پوچھیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہیں نا کہ کسی طرح کی اپوزیشن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور یہ شاید پہلا موقع ہو کہ جب گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے, جو بڑا کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ بھی کر رہے ہیں. نہیں, گورنمنٹ نے پہلے بھی ٹینیور پورے کیے ہیں, کوئی ایسی بات. ایک وزیر اعظم نے, ہماری گورنمنٹ نے جو ہے 13 سے لے کے 18 تک جو ہے 5 سال پورے کیے. وزیر اعظم پھر ایک نہیں رہا تھا نا, ایک وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک وزیر اعظم گورنمنٹ تو حکومت کی اگر بات کی ہے تو حکومت نے تو پورا کیا ہے. وہ تو ایک میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, ایک سازش جو ہے عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے, عمران خان اس سازش میں شامل تھا, تو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہے.
آج عمران خان کہاں ہیں اور وہ جج کہاں ہیں اور میاں نواز شریف کدھر ہیں؟ میاں نواز شریف آج بھی اللہ کے فضل سے وفاق میں بھی اس کی پریزنس ہے اور پنجاب کے صوبے میں بھی اس کی پریزنس ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگلے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی. کیا ایسا کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا کہ انہیں مائنس کرنے کا، یا وہ خود آپ کو مائنس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نجومی نہیں ہوں. کیا پتا وہ کسی پلان کی بات کر رہے ہوں، کسی حکومتی پلان کی بات کر رہے ہوں؟ کیا پتا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے اس باتوں کا نہیں پتا، مجھے آج کی بات کریں. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. تحرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلیوں سے استعفوں کی وجہ سے یا اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفوں کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی بھی بحران پیدا نہیں ہوگا اور حکومت پر اس قسم کا کوئی بھی دباؤ جو ہے وہ نہیں ڈل سکے گا. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک طاقتور بیوروکریٹ کس طرح سے بلوچستان سے منتخب ہونے والے وفاقی وزیر پر حاوی ہو گیا. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا.